بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے میں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو گناہ کے بعد نیکی کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع کو قرآن و سنت کی روشنی میں مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل اگر کوئی بندہ مومن کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس سے جو بتقاضۂ بشریت برائی سرزد ہوئی، اللہ رب العزت اس برائی کو اس نیکی کی وجہ سے مٹا دیتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ سورہ ہود کی 114 آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نیک کام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے، حضرت معاذ کو مخاطب کیا، اے معاذ اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، گناہ والا عمل ہو جائے تو نیکی کرو۔ وہ نیک عمل، وہ اچھا کام اس گناہ کو ختم کر دے گا اور اس برائی کو مٹا دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ پہ آپ غور کریں اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے ثابت ہوا کہ نیک کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا نیکیوں سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے؟ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ تو سب سے پہلے ہم گناہ کبیرہ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جو بندہ مومن فرض چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس پہ فرض عائد کیے ہیں، جو بندہ مومن پہ فرض
چیز کی گئی ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کبائر میں سے آتا ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور ہر بندہ مومن میں دن پہ 5 مرتبہ نماز ادا کرنا فرض ہے، اور جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے، وہ فاسق ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ رب العزت نے اس پہ فرض قرار دیا تھا وہ اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر صاحب استطاعت ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس پہ سال کے بعد جو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ اس کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ حج ہے، اللہ نے اس کو پیسہ دیا، استطاعت تھی، حج نہیں کرتا۔ تو جتنے فرائض بھی ہیں اگر کوئی بندہ ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے، یعنی اس سے حرام کام کا ارتکاب ہوتا ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حرام عمل سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح فرض چھوڑ دیتا ہے تو فرض چھوڑنے کی وجہ سے وہ کیا؟ فاسق بن جاتا ہے، اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام کام کرنے سے بھی وہ فاسق ہو جاتا ہے اور اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے۔ جیسے زنا ہے، شراب ہے، ڈرنکنگ الکوہل، سود کھانا ہے، اسی طرح بیک بائٹنگ، کسی کی غیبت کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو میں نے گناہ کی 2 اقسام آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ جو گناہ کبیرہ کا بندہ ارتکاب کرتا ہے تو ان گناہوں کو اس وقت معاف کیا جائے گا جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر اس کے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ تو حقوق اللہ کی بات ہوئی، جو گناہ کی 2 اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ تو حقوق اللہ ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد کی طرف دیکھیں، جو بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی بندہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا تو یہ بھی یاد رکھ لیں یہ گناہ اس وقت معاف ہوگا جب وہ بندہ جس کا اس نے حق مارا ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ کسی پہ ظلم کیا تھا تو وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا یہ گناہ اس کا ختم نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کی جان، مال، عزت یا حقوق کو وہ نقصان پہنچاتا ہے تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس بندے سے معافی مانگنا ہوگی جس پر اس نے ظلم کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو
جو حقوق العباد ہیں اس طرف تو ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی، اس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. ہم بڑے مجمع میں کسی کی بے عزتی بھی کر دیتے ہیں. اگر آپ بھرے مجمع میں کسی کی بے عزتی کرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے اس بندے کا حق مارا ہے. آپ نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے. اب آپ کو اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی. ہم تو کسی بندے کے منصب کا بھی لحاظ نہیں کرتے. اور ہم برسرعام جو ہے وہ عزت کی دھجیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں. یہ چیز عام ہے یا کہ نہیں؟ اسی طرح آپ تہمت لگا دیتے ہیں، یہ بھی عام ہے. اس کو بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے. آپ نے کسی سے قرض لیا، قرض کو دبا لیا، تو جب تک آپ قرض ادا نہیں کریں گے، آپ حقوق العباد میں جو ہے وہ کوتاہی کرنے والے ہیں. تو یہ یاد رکھ لیں کہ حقوق العباد میں کوتاہی کی گئی تو پھر جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے وہ اگر بندہ آپ کو معاف کرے گا تو یہ گناہ آپ کے سر سے ٹلے گا. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، صحابہ کی مجلس تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، وہی مفلس ہے، وہ بیچارہ غریب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لے کر آئے گا. سارے نیک اعمال ہیں یا کہ نہیں؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن یہ سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں، وہ جو بندہ دنیا میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری نیکیاں کرتا رہا، اس مظلوم کو دے دی جائیں گی جس پہ اس نے ظلم کیا تھا، جس پہ اس نے بہتان لگایا تھا، جس کا مال کھایا تھا. اب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. جاتا ہے قیامت کے دن نیکیاں لے کے جاتا ہے، لیکن ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں، اس حدیث مبارکہ پہ غور کریں کہ اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے تو روز قیامت نیک اعمال بھی اس کو نہیں بچا سکیں گے. آج ہمارا سارا زور نیکیوں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم کسی پہ ظلم بھی کرتے ہیں، کسی کا مال بھی کھاتے ہیں، کسی کو گالی بھی دیتے ہیں، تہمت بھی لگاتے ہیں، عزت بھی تار تار کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ یاد رکھ لیں کہ شریعت اسلامیہ میں اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بندے سے معافی طلب نہ کریں. یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں،
تو پھر اس کو توجہ کے ساتھ میں جو موضوع لے کے چل رہا ہوں، جو احباب شروع میں آئے تھے وہ اس موضوع کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، میں نے ساری اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ بندہ مومن سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد وہ نیکی کر لے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پہ میں نے حدیث بھی نقل کی۔ پھر کون سے گناہ ختم ہوتے ہیں اس کی میں تفسیر کر رہا ہوں۔ تو جتنے دلائل میں نے آپ کے سامنے ابھی نقل کیے ہیں کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کرے گا جو صغیرہ گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، توبہ شرط ہے۔ اور اگر اس سے حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، یہ گناہ سرزد ہوا ہے تو پھر بندے سے معافی مانگے، پھر جا کے جو ہے وہ اس کے یہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو وہ کون سے گناہ ختم ہوتے ہیں، کون سے گناہوں کو مٹایا جائے گا؟ جو گناہ صغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو گناہ کبیرہ ہے یہ توبہ کے ساتھ معاف ہوں گے، یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے معاف ہوں گے، یا اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرما دے تو یہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔ نیکیوں سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ جو ہے وہ معاف کیے جائیں گے۔ ہمارے ہاں اکثر خطباء یہ بیان کرتے ہیں اور ہم سن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، گناہ سرزد ہوا ہے تو نیکی کر لی تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے، جب تک وہ کبائر سے بچتا رہے، جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتا رہے تو پھر یہ نیک اعمال کیا بن جائیں گے؟ کفارہ بن جائیں گے۔ وہ جو 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، ان 5 نمازوں کے درمیان اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ گناہ صغیرہ ہے تو وہ معاف ہوگا، کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو بندے سے معافی مانگنی ہوگی، وہ بندہ معاف کرے گا تو وہ گناہ معاف ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام نووی آپ بیان فرماتے ہیں کہ نیکیوں سے کبائر کے سوا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ جو نیک عمل کر رہا ہے، کبیرہ گناہ نہیں تو اس کی باقی سارے گناہ جو ہے وہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ اور قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ کبائر کی معافی توبہ سے ہوتی ہے۔ توبہ کرے گا تو کبیرہ گناہ معاف ہوگا، شرط ہے۔ توبہ نہیں کرے گا تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اب آئیں آپ موضوع کی طرف کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ کون سی نیکی کرنے سے گناہ ختم ہوں گے؟ وہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔
حضرت معاذ سے روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، برائی اگر تم سے برائی سرزد ہو جاتی ہے تو نیکی کرو۔ برائی کا کام کر لیا، برا عمل آپ سے ہو گیا تو حضور نے شاید کیا فرمایا کہ اس کے بعد تم نیکی کرو، وہ اسے مٹا ڈالے گی، اس سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا، اس سے اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ اب اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ وہ نیکی جو آپ کر رہے ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، متصل اسی کے ساتھ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گویا لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے یہ بھی نیکی ہے۔ اگر آپ کسی کو مسکراتے ہوئے ملتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ آپ کسی کا دکھ درد تکلیف ختم کرتے ہیں، اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا، اس سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تصور یہ بن چکا ہے کہ صرف نماز پڑھ لی ہے، روزے رکھ لیے ہیں، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، بس اسی سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کہاں گئی اس نے خلق کی تعلیمات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ اگر آپ خلق کا مظاہرہ نہیں کرتے، جیسے آپ کسی کی عزت تاتار کرتے ہیں، بے عزت کر دیتے ہیں، آپ بڑے مجمع میں آ کر دیتے ہیں، تو آپ نے کس میں کوتاہی کی ہے؟ حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے۔ اب آپ کو اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی، یہ گناہ اس بندے سے معافی مانگنے کے بعد معاف ہوگا، ایسے ہی معاف نہیں ہو جائے گا۔ ہم حاجی بھی ہیں اور یہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو گناہ معاف ہوں گے وہ گناہ صغیرہ ہوں گے، گناہ کبیرہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، توبہ شرط ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، وہ اسے ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دن یا رات کی کسی گھڑی میں جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے تمام برائیاں، تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ دن یا رات کی کسی گھڑی میں اس نے کلمہ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اس نامہ اعمال سے گناہ ختم ہو رہے ہیں۔ اور کون سے گناہ ختم ہوں گے اس ذکر سے؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی برائی کر بیٹھے، جب تجھ سے کوئی برا عمل ہو جائے، برا کام ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ اس برائی کو ختم کر دے گی۔ وہ جو برا عمل تم سے سرزد ہوا تھا، وہ گناہ جو سرزد ہوا تھا، جب تم نیکی کرو گے تو اس نیکی کی وجہ سے تمہارے اس گناہ کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سب سے افضل نیکی ہے، سب سے افضل نیکی ہے۔ ابھی وہ روایات
جن میں نماز کا ذکر ہے، وضو کا ذکر ہے اور دیگر احادیث بھی اس میں موجود ہیں کہ بندہ مومن وہ اعمال سر انجام دیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے وہ روایات آپ کے سامنے نقل نہیں کی، میں نے صرف آپ کے سامنے ایک تصور رکھا ہے کہ کس نیکی کے بعد جو ہے وہ اگر آپ سے برائی سرزد ہوئی ہے تو آپ کے نامہ اعمال سے گناہ ختم ہو رہے ہیں، وہ گناہ صغیرہ کا جو ارتکاب ہوا ہے وہ صرف معاف ہوں گے، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے، آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا تب بھی اگر آپ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، قیامت کے دن آپ مفلس ہوں گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جیسے کہ میں نے آغاز خطاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے سے ساری نیکیاں لے لی جائیں گی، اس مظلوم کو دے دی جائیں گی جس پہ اس نے ظلم کیا تھا، اب اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گیا تھا نیکیوں کے ساتھ لیکن آخر میں جا کے کیا بن جاتا ہے؟ مفلس۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔